نصير اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سوگوارن امام مظلوم اور کربلا کے شہیدوں کا ماتم کرنے والوں، یہ روز عاشور صبح عاشور سے شروع ہوتا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہر لمحے پر کوئی نہ کوئی غم کی خبر خیام حسینی میں پہنچتی ہے۔ شب عاشور مہلت مانگی تھی، سب کو اطمینان تھا کہ میرے لال ابھی زندہ ہیں، میرے فرزند زندہ ہیں، میرے نونہال زندہ ہیں۔ جب کل صبح مرنے کی اجازت ملے گی تو سب سے پہلے میرا فرزند جائے گا، میرا لال جائے گا، میرا نور عین جائے گا، میرا لخت جگر جائے گا۔ لیکن صبح عاشور جیسے ہی نمودار ہوئی اور اذان علی اکبر کے بعد نماز ختم ہوئی، ادھر سے پہلا تیر چلا، یعنی جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اولاد حسین میں، اولاد عقیل میں، اولاد جعفر میں افراد موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے انصار حسین اور اصحاب حسین وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے امام کی خدمت میں آتے ہیں، چاہے وہ وہاب قلبی ہوں، چاہے وہ مسلم ابن اوسجا ہوں، چاہے وہ حبیب ابن مظاہر ہوں، چاہے وہ بریر ہوں، یہ سب وہ ہیں کہ جو حسین کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا، یہ عصر کا ہنگام اب نہ اذان دینے والا بچا ہے اور نہ جماعت پڑھانے والا ہے اور نہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جب نماز کا وقت ہوا تھا تو اس وقت ابو ثمامہ ساعدی نے یہ کہا تھا، آقا وقت نماز ہے، آخری نماز چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ کیسے کیسے حسین کے چاہنے والے ہیں، تو جو برستے ہوئے تیروں میں اس ہنگام میں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن آقا صرف ایک خواہش ہے، کیا کہ آخری نماز پڑھیں تو آپ کے ساتھ پڑھ لیں۔ نماز صفے بچھی، نماز ہو رہی ہے اور ادھر صحابی ہیں، اصحاب حسین ہیں، جو صف بستہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر زندگی پائی جاتی ہے ایک بھی تیر حسین تک نہیں پہنچے گا۔ تیروں کو روکنا شروع کیا، اپنے سینوں کو آگے بڑھا دیا، اور اس کے بعد حسین کی جب نماز تمام ہوئی تو ایک دفعہ ایک چاہنے والا جو اب تک تیروں کو اپنے سینے کے اوپر روک رہا تھا، وہ مسلم زمین کربلا پر جب گرا تو ایک دفعہ حسین سرہانے پہنچے اور دیکھا کہ مسلم ابن اوسجا کی حالت غیر ہے، لیکن مسلم ابن اوسجا اس حالت میں بھی ایک سوال کرتے ہیں، اوفیت یا ابا عبداللہ، کیا میں نے حق وفا کو ادا کر دیا ہے؟ ارے اس حالت میں بھی کوئی سوچے کہ حق وفا ادا کر دیا؟ ہاں ہاں مسلم، تم نے حق وفا ادا کر دیا ہے۔ یہ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک خیمے سے برآمد ہوا اور کدھر جا رہا ہے؟ ادھر جا رہا ہے جدھر جنگ ہو رہی ہے، ارے مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ حسین نے کہا روکو روکو، یہ کون بچہ ہے جو مقتل کی طرف جا رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہاں جائے اور جانے کے بعد زخمی ہو جائے۔ ارے چاہنے والے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اس بچے کو روکا، تم کون
کون ہو, کس کی نشانی ہو, کہاں جا رہے ہو, کدھر کا رخ ہے. ایک دفعہ چھوٹے بچے نے کہا ارے جس مسلم کی میت آپ کے سامنے ہے ہم اسی کی نشانی ہے. جا فرزند جاؤ, ارے ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی, ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. جب جوان ہوگے تو ماں کے لیے تم قوت بنو گے, سہارا بنو گے. ایک دفعہ جیسے ہی بچہ واپس گیا, ایک بی بی نکلی اور بی بی نے یہی کہا آقا ارے ہم میدان کربلا میں نہیں جا سکتے ہیں, میری طرف سے ارے یہ نشانی قبول ہو, میری طرف سے یہ ہدیہ قبول ہو. آقا سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں. ارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حسین کے اوپر آج اپنی جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں. عصر عاشور, اور وہ عصر عاشور جس کی خبر حبیب کبریا دے چکے تھے, جس کی خبر رسول خدا دے چکے تھے. کس کو دے چکے تھے؟ اپنے صحابی کو بھی دے چکے تھے, اپنی زوجہ کو بھی دے چکے تھے. صحابی ابن عباس کو مدینے میں کہہ چکے تھے کہ ایسا ہنگام آئے گا کہ جس دن حسین قتل ہوگا, شہید ہوگا, میرا لال جو ہے مارا جائے گا. اور جیسے ہی اپنی زوجہ ام سلمہ کو بتایا تھا تو بتانے کے بعد جب دونوں رو رہے تھے تو ایک دفعہ رسول نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, دیکھا کہ تھوڑی سی خاک ارے رسول کے ہاتھوں پر ہے. کہا ام سلمہ یہ خاک کربلا ہے, اسے سنبھال کے رکھ لو, یہ خاک جب تک رہے گی سمجھنا حسین ابھی زندہ ہے, سالم ہے. لیکن جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھنا کہ ارے حسین پر کوئی انہونی گزر گئی, حسین شہید کر دیا گیا. ارے ام سلمہ نے اس خاک کو بہت آرام سے سنبھال کے رکھا, ارے صحابی کو بھی دیا, زوجہ کو بھی دیا. ارے وہ وقت آ گیا روز عاشور, عصر کا ہنگام. ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی تھی, آنکھ لگی تھی, خواب میں دیکھتی ہیں رسول آئے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, گریبان چاک ہے, آستین کھلی ہوئی ہے. ام سلمہ اٹھو اٹھو, میں کربلا سے آ رہا ہوں. ارے وہاں پر حالت غیر ہے, میرا نواسا نرغے آدھا میں ہے. ام سلمہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, بڑی ادھر جدھر خاک رکھی تھی ارے اس شیشی پہ نگاہ ڈالی, کیا دیکھا کہ خون میں تبدیل ہو گئی ہے. ام سلمہ باخبر, ارے کچھ کربلا میں ضرور ہو گیا, ادھر کربلا ہے اور عصر کا وقت ہے. حسین رخصت آخر کے لیے آتے ہیں, اب کوئی نہیں جو جائے اور جانے کے بعد حسین کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرے. جو بھی جوان تھا, جو بھی نوجوان تھا, حتیٰ کہ وہ ششماہا جسے علی اصغر کہا جاتا تھا وہ بھی اپنی جان قربان کر چکا ہے. حسین, ارے حسین کرے تو کیا کرے, صدا استغاثہ بھی بلند کر چکے ہیں. اور وہ وقت آ گیا کہ اب حسین کو اپنی جان قربان کرنا پڑے گی. حسین بیویوں کے نرغے میں ہے, ارے بیویوں نے کے گھیرے میں ہے, بیویوں کا ہجوم ہے. حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں اور آخری رخصت ہے. ساری بیویاں سمجھ گئی ہیں کہ اب حسین واپس نہیں آئیں گے. جو بھی میدان کربلا میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. لیکن ہاں عزادارو, ارے یہاں پر رو کر صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہیں گے. آج اتنے برس گزرنے کے بعد ہم حسین کا ماتم کرنا چاہتے ہیں, ہم حسین پر چند آنسو بہانا چاہتے ہیں, ہم حسین کے مصائب بیان کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا ماتم کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے پہلے چاہنے والے عزاداروں کے لیے فرش بچھا دیتے ہیں, رونے والوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیتے ہیں. آئے ہو تو فاقے سے ہوگے, ارے جب فاقہ یہاں پر فاقہ شکنی ہو تو کچھ نہ کچھ نظر کا انتظام ہوگا. ارے ہم نے نماز پڑھی تو نماز ہم نے بڑے اطمینان سے پڑھی, نہ نرغے آدھا میں ہے, نہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی, بڑے سکون سے ہم نے نماز پڑھی. لیکن آج ہم دیکھیں کہ وہ وقت تھا جب حسین اکیلے, کوئی رخصت کرنے والا مردوں میں موجود نہیں. اسی لیے روایت یہ کہتی ہے کہ حسین یکو تنہا کھڑے ہوئے ہیں, ارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں, ارے شہزادیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں, بہن بھی
کھڑی ہوئی ہیں یہ ایک رخصت آخر حسین کی، لیکن اس سے پہلے ایک رخصت حسین سید سجاد سے لیتے ہیں۔ اور کیسی رخصت، گئے جانے کے بعد زینب ساتھ میں ہے، ارے سید سجاد آنکھیں کھولو تمہارا باپ رخصت کے لیے آیا ہے۔ سید سجاد نے جیسے ہی خون میں آلود اپنے بابا کو دیکھا، ایک ایک کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا، ارے چچا کہاں ہے، ارے بھیا کہاں ہے، ایک ایک کی خبر شہادت حسین دے رہے ہیں۔ سید سجاد نے کوہنیوں کا سہارا لیا، ارے ہم جائیں گے مرنے۔ ایک دفعہ حسین کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے امتحان اس سے بڑے ہیں، تمہیں بازار شام و کوفہ دیکھنا ہے۔ زینب جاؤ، یہ وقت رخصت ہے، صرف میرا ایک کام کر دو، صرف ایک التجا، ایک درخواست ہے تم سے، جاؤ میرے لیے پرانا لباس لا کے دے دو۔ ارے وہ زینب جو کئی دن کی بھوکی پیاسی ہے، جتنا حسین پیاسے ہیں اتنا ہی زینب پیاسی ہیں، لیکن ہوا جو ہے باجا ہے، ذہن کام کر رہا ہے، دل و دماغ کام کر رہا ہے۔ کون بہن ہے جو بھائی کو کفن لا کے دے، لیکن زینب نہ ہاتھ تھر رہا ہے، نہ پیروں میں لغزش ہوئی، ادھر گئی جدھر پرانا لباس رکھا تھا۔ ارے بھیا کے لیے پرانا لباس، بھیا اسے پہن لو، مجھے معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد دشمن جسارت کریں گے تاکہ یہ لباس کہنا میرے جسم پر رہے۔ حسین رخصت لے رہے ہیں، اور رخصت لیتے لیتے جب گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمیشہ عادت تھی کوئی سوار کرنے کے لیے موجود رہتا تھا، لیکن نہ اکبر نہ عباس نہ انو محمد، حسین کرے تو کیا کرے۔ زینب سمجھ گئی، آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا بھیا کوئی نہیں ہے تو یہ زینب سوار کرتی ہے۔ زینب نے سوار کیا، ارے حسین نے ذوالجنا کو اشارہ کیا آگے بڑھ، ارے یہ آخری سواری ہے، یہ آخری سوار ہے، اب اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہیں دے گا، اب کوئی نہیں ہوگا جو تجھ پر سوار ہو۔ لیکن ذوالجنا اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے اور اپنے سر سے کچھ اشارہ کر رہا ہے۔ کدھر اشارہ کر رہا ہے؟ جدھر پیر ہے، پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ حسین سمجھ گئے یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ ارے ذوالجنا سے اترے، پیروں کی طرف دیکھا، ارے ایک بچی ہے جو گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی یہی کہہ رہی ہے ارے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ عصر کا ہنگام یقیناً جب یہ مہینہ شروع ہوا تھا تو ہم نے سوچا تھا فاطمہ کو پرسا دیں گے، ام فروہ کو پرسا دیں گے، ہم رباب کو پرسا دیں گے، ہم علی مرتضیٰ کو پرسا دیں گے۔ ہاں لیکن پرسا دینے کا جو اصلی حق تھا شاید ہم ادا نہیں کر سکے۔ آج یقیناً امام باڑے سجے ہوں گے، وہ رونقیں جو مجلس کی ہوتی تھی وہ نظر نہیں آئیں گی۔ ارے حسین کو مہمان بنایا تھا، وہ مہمان آج عزا خانے سے رخصت ہو رہا ہے، وہ فرش عزا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ارے حسین بھی رخصت ہو رہے ہیں۔ ننھی سکینہ کو گود میں لیا، ارے شفقت سے بوسے دیے۔ سکینہ تمہارا بابا زندہ ہے، اور زندہ اس طریقے سے ہے کہ یہ اگر اس نے ابھی بوسے لیے رخسار کے تو سمجھ جاؤ یہ آخری بوسے ہیں، اب اس کے بعد شبر کا تازیانہ ہوگا، ارے درے ہوں گے، ارے تماچے ہوں گے، اب بابا کا سر نہیں ملے گا۔ جاؤ سکینہ جاؤ، خیمے میں جاؤ، جیسے سب کو رخصت کیا تھا بابا کو بھی رخصت کر دو۔ سکینہ چلی،
واپس خیمے میں آ گئی. ادھر حسین میدان کربلا اور کربلا میں آنے کے بعد ایک ایک دشمن کو دیکھ رہے ہیں اور ایک ایک کی شہادت یاد آ رہی ہے. ارے میں علی اکبر کے جنازے کو لے کر گیا, میں عباس کے کٹے ہوئے بازو میں نے اٹھائے ہیں, میں اصغر کو لے کر گیا, میں اونو محمد کو لے کر گیا, میں نے مسلم ابن موسجہ کی میت کو دیکھا, میں نے حبیب اور حر کے جنازے کو دیکھا. جس کا خیال آ رہا ہے حسین کی تلوار اتنی تیزی سے چل رہی ہے, لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا علی کا لال کب تک جنگ کرتا. ارے جب گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا تو ایک دفعہ گھوڑا بھی ذوالجناح سمجھ گیا میرا سوار کیا چاہتا ہے. یہ پہلا ایک کام تھا جو ذوالجناح نے کیا, سمجھ گیا کہ میرا سوار زخمی ہے. آہستہ آہستہ زمین کربلا پر بیٹھ گیا تاکہ حسین زمین کربلا پر خود ہی آرام سے تشریف لے آئے. اور حسین زمین کربلا آخری سجدہ, اور اس سجدے میں سبحان ربی العالی و بحمدہ. ادھر سے شمر لعین جانتا ہے کہ اس سر کو تن سے جدا کریں گے تو کیا انعام ملے گا. ادھر سے بڑھتا ہے, لیکن ایک شقی ابن شقی ہے, اگر تیز خنجر ہوتا تو جلدی گلا کٹ جاتا, لیکن راستے میں جو پتھر مل رہا ہے وہاں پر اپنے خنجر کو کند کرتا جا رہا ہے. ارے سرہانے پہنچا, حسین سر سجدے میں رکھے ہوئے معبود سے یہی کہہ رہے ہیں پروردگار ہر امتحان دے دیا, بچوں کا امتحان, بھتیجوں کا امتحان, بھانجوں کا امتحان, گود کے پالوں کا امتحان, ارے ہم نے اپنے اصحاب و انصار سب کا امتحان دے دیا, پروردگار قبول کر لے. یہ وقت آخر ادھر شمر کا خود خنجر چلا, لیکن حسین ایک طرف میدان کربلا میں دیکھ رہے ہیں جو اونچی جگہ ہے جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے. وہاں پر حسین نے دیکھا کہ بہن کھڑی ہوئی ہے. حسین کچھ بول نہیں سکتے تھے, آنکھوں سے اشارہ کیا, بہن زینب میری زندگی میں کیوں نکل آئی؟ ارے واپس جاؤ, واپس جاؤ, ارے میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلو. ادھر کند خنجر چلا, فضا میں ایک آواز گونجی, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. سیاہ آندھیاں چلی, فرات کا پانی نیزوں اچھلا. ذوالجناح نے ایک کرم یہ کیا تھا کہ زمین کربلا پر بیٹھ گیا تھا. دوسرا کارنامہ اس نے یہ کیا کہ اپنی پیشانی کو حسین کی خون سے آلودہ کیا. ادھر چلا جدھر خیمے تھے, خیمے کے پاس پہنچا, سکینہ نے بابا کے سوار کی آواز سنی, سواری کی, سمجھ گئی شاید بابا آیا ہے. ارے سکینہ 2 مرتبہ دوڑتی ہوئی آئی ہے در خیمہ پر. ایک بار اس وقت جب علی اصغر کو حسین لے کر آئے تھے, دوسری بار یہ ہوا کہ جیسے ہی ذوالجناح کی آواز کو سنا سکینہ دوڑتی ہوئی آئی. اب کیا دیکھتی ہیں, بابا نہیں آیا, رکاب کٹی ہوئی ہے, زین ٹوٹی ہوئی ہے. ارے فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے. زینب سید سجاد کے پاس جاتی ہے, ارے سید سجاد آنکھیں کھولو, دیکھو شاید قیامت آ گئی. ارے جو پردہ خیمے کا ہٹایا گیا تو کیا دیکھا, بابا کا سر نوزب نیزے پر بلند ہو چکا ہے. آواز دی, السلام علیک یا ابا عبداللہ. ارے پھپھی اماں, ہم بن باپ کے ہو گئے, آپ بن بہن بھائی کے ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب. ماتم حسین ابن علی.